اکثریت اگرچہ اس وقت کم عمر طلباء کی ہے، ہم میں سے اکثر لوگ زیادہ عمر رسیدہ نہیں ہیں، زیادہ تجربے کار نہیں ہیں، لیکن کیا زندگی کا اتنا ہی تجربہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ایک سانس لے لی اور اس سانس کا جواب اپنے رب کو دینا ہے؟ ہم جب زبان کھولتے ہیں اپنی زبان کا حساب دینا ہے، ہم جب بات کرتے ہیں اپنی بات کا جواب دینا ہے، ہم جب کھاتے اور پیتے ہیں، چلتے اور پھرتے ہیں، اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، سوتے اور جاگتے ہیں، ہمیں ہر بات کا حساب اور کتاب دینا ہے۔ یہاں تک کہ حکم ہے کہ جب جاگو تو توبہ کرو، استغفار کرو، جب سونے لگو تو توبہ اور استغفار کرو۔ السلام علیکم۔ اہمیت کو سمجھیے اور توجہ دیجیے کہ بغیر توبہ اور استغفار کے دنیا کا کوئی بھی کام آخرت کے حوالے سے نامکمل ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید پارہ 25 سورہ شورى آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی ہمیں ہمارے اعمال کے بارے میں رب جانتا ہے، ہم کیسے اعمال کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں اس پر توبہ کرنے کا حکم ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں بڑا گناہ گار ہوں، مگر اپنے گناہوں پر شرمندگی اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، ہم شرمندگی کا بظاہر ایک ناٹک والا اظہار تو کرتے ہیں جو جھوٹا اظہار ہے، جس میں حقیقت اس لیے نظر نہیں آتی کہ ہم توبہ کی کوشش نہیں کرتے۔ کبھی ہم اپنے کسی گناہ کو گناہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، یہ تو کہتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، مگر کون سا گناہ ہے جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں؟ میں سچ کہتا ہوں، میں منہ پر کہہ دیتا ہوں، میں کسی کی برداشت نہیں کرتا، میں فلاں کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، ہماری میں تو خوب چلتی ہے، مگر کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، فلاں کام میں نے غلط کیا اس کی توبہ کرتا ہوں، فلاں کام غلط کیا اس کی توبہ کرتا ہوں۔ ہم اپنے کسی بھی کام کو غلط ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی ایسا کام جس کو ہم مینشن کر کے یہ کہتے ہو کہ واقعی یہ کام میرا غلط تھا، میں توبہ کرتا ہوں، میں اس بات پر شرمندہ ہوں، یہ میرا گناہ تھا۔ ہم یہ تو بہت کہتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، مگر کسی گناہ پر شرمندہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اسی سبب سے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کا ہم نے ترجمہ پیش کیا، ایک مرتبہ پھر ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ ارشاد ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی ہم اپنے گناہوں کو کتنا ہی چھپا لیں، کتنے ہی پردوں میں ڈھک لیں اور کتنا ہی اپنی بات پر ضد کریں کہ میں نے غلط نہیں کہا، میں غلط نہیں کرتا، میں غلط نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ، ہم اپنے گناہوں پر جتنا ہی پردہ ڈال لیں، اپنی غلطیوں کو کتنا ہی چھپانے کی کوشش کر لیں اور پھر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں بھائی میں تو گناہ گار ہوں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں، تو اس بات کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے جب ہم اپنے گناہوں کو ہی نہ مانیں، اپنے گناہوں کو قبول ہی نہ کریں، کسی گناہ کو سامنے رکھ کر اس پر توبہ ہی نہ کریں، تو پھر ہمارا یہ کہنا کسی مقصد کا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بڑے پیارے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی اور ایمان کی مثال اپنی کھوٹی، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں پر گھوڑے کو باندھا جاتا ہے، تو بالکل ایسے ہی ہے، گویا مومن کے دل میں ایمان بندھا ہوا ہے کہ گھوڑا کبھی اچھلتا اور کودتا ہے، پھر اپنی کھوٹی کے پاس جاتا ہے، یعنی جس جگہ بندھا ہوا ہوتا ہے رسی اس کی، جہاں پر اس کا کنارہ بندھا ہوا ہوتا ہے، واپس اسی طرف پھر بڑھتا ہے، اسی طرف لوٹ آتا ہے۔ چنانچہ مومن بھی کبھی بھول چوک سے گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر لوٹ آتا ہے، یعنی توبہ کر لیتا ہے، یعنی وہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو تم اپنے کھانے پرہیزگاروں کو کھلایا کرو۔ اب توبہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال کیسی ہے؟ گویا ایک ایسے گھوڑے کی کسی مثال ہے کہ اس کی رسی جس کنارے پر بندھی ہو، جس کھوٹی پر بندھی ہو، تو وہ اچھلتا کودتا ہے مگر آخر میں پھر اسی طرف آتا ہے، یعنی انسان گناہ کرنے کے بعد، مومن گناہ کرنے کے بعد آخر میں پھر توبہ کی طرف آتا ہے کہ اس کی کھوٹی وہیں پر بندھی ہے، اس کی آخری منزل وہی ہے کہ وہ توبہ کرے، اور پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے؟ تو ارشاد ہے تم اپنے کھانے پرہیزگاروں کو کھلایا کرو، یعنی نیک لوگوں کو صدقات دیا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، تو پھر اس طریقے سے
نیکی کے کام اہل ایمان کے ساتھ کیا کرو. یہ ہے توبہ کرنے کا بہترین طریقہ. ایک تو توبہ کا طریقہ یہ اس کا اصول کہ بندہ صبح اٹھتے ہی توبہ کرے, رات کو سوتے ہوئے توبہ کرے, یعنی اپنے گناہوں کو یاد کرے اور معافی چاہے, اور اپنے گناہوں کا انتخاب کرے کہ کون کون سے کام ہیں جو غلط ہیں, اس پر مجھے شرمندہ ہونا ہے, ان باتوں پر مجھے توبہ کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد توبہ کا ارادہ یہ ہو کہ یا اللہ یہ جو گناہ تھا اب میں دوبارہ یہ والا گناہ نہیں کروں گا. ان گناہوں کو یاد کر کے کہ یا اللہ یہ گناہ تھا, آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا, یہ بھی گناہ تھا, آج کے بعد میں یہ گناہ بھی نہیں کروں گا, میں اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں. اور پھر جب کبھی کسی غلط کام غلط بات کی طرف ارادہ اور نیت خواہش پیدا ہو تو پھر کہے کہ نہیں میں یہ گناہ اس لیے نہیں کروں گا کہ فرشتے میرا گناہ لکھ لیں گے, فرشتے میرا گناہ لکھ لیں گے. فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ کی وہ نوری مخلوق ہے جن سے گناہ نہیں ہوتا. ذرا غور کیجیے گا, فرشتے وہ مخلوق ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کو گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لیا, یعنی وہ معصوم ہے. ہمارے یہاں یہ لفظ بڑا مشہور ہے, یہ تو بڑا معصوم ہے, بڑا معصوم بچہ, یہ تو بالکل معصوم ہے. تو معصوم کسی کو کہنے کی اجازت نہیں ہے. معصوم صرف فرشتے ہوتے ہیں یا نبی ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا. یعنی وہ شخص کہ جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق ہی نہیں دی کہ وہ گناہ کرے. اللہ نے اس سے یہ صلاحیت چھین لی. اب اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ صرف نیکی کرے, یہ طاقت دی ہے کہ وہ صرف نیکی کرے, گناہ کی طرف اس کے اندر خواہش اور رغبت ہے ہی نہیں, فرشتے میں اور نبی نے. تو اب کوئی شخص گناہ سے ایسی توبہ کرے کہ یا اللہ اب نہیں کروں گا, اور یہ سوچے کہ یار میں اگر گناہ کرتا ہوں تو فرشتوں کو لکھنا پڑے گا, فرشتے تو نیک ہیں, وہ تو گناہوں سے پاک ہیں, ان سے تو گناہ نہیں ہوتا, تو میرے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہے میں وہ زبان سے بات کروں, میں ہاتھوں سے وہ کام کروں, وہ دل اور دماغ سے وہ باتیں سوچوں اور وہ خیالات لے کر آؤں جو گندے بیہودہ اور گناہ کے ہوں, جو برے ہوں, جو اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہوں, اور وہ فرشتوں کو لکھنے پڑیں. میرے لیے شرمندگی کا مقام ہے کہ پاکیزہ فرشتے وہ لکھیں جو میرے غلط خیالات اور غلط کام ہوں. تو میں کیوں نہ اچھے کام کروں, اچھی باتیں کروں, اچھی نیتیں اور اچھے ارادے کروں اور اچھے اعمال کروں, تو فرشتے میری وہ صرف اچھائیاں ہی لکھیں. یہ ہے توبہ کی اصل معرفت, اس کی حقیقت. توبہ کی اصل بیسک یہی ہے. جب ہم ایسی توبہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے نیک اور دوستوں میں شامل کر لیتا ہے, اپنے ولیوں میں شامل کر لیتا ہے. ولی ایسے تھوڑی ہوتا ہے, ولی کا مطلب یہی ہے کہ بندہ توبہ کرے, اللہ قبول کرے تو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے. ہم کسی مالدار آدمی سے دوستی کرنا پسند کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں یار یہ مالدار آدمی کسی طرح اس سے دوستی ہو جائے. کسی خوبصورت انسان سے دوستی کرتے ہیں, یار یہ بڑا حسین ہے, کسی طرح میرا دوست بن جائے. یار یہ بڑا دولت والا ہے, یہ میں اس کے قریب ہو جاؤں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بے عیب ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے, سب کچھ تو اسی کا ہے. اس سے دوستی کیوں نہ کریں, اس کے قریب کیوں نہ جائیں, جو سب کچھ دے سکتا ہے, سب کچھ اسی سے ملتا ہے. جب اس کی طرف ہماری یہ توجہ اور یہ خواہش ہے تو پھر اس کی دوستی کا طریقہ بیان کیا گیا. طریقہ یہ کہ توبہ کرو, اپنے برے کاموں سے توبہ کرو, نیک کام کی نیت کرو, ارادہ کرو, نیک کاموں کی طرف بڑھ جاؤ, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے دوستوں کی صف میں شامل کر لیتا ہے. اور اللہ جب اپنا دوست بناتا ہے نا تو اپنا بہت برگزیدہ, بہت نیک اور بہت خاص دوست بناتا ہے, اور اسے کہتے ہیں ولی. مختلف قسم کے درجات ان کے شروع ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے دوستوں اور ولیوں میں شامل فرمائے.